امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں جو روایت نقل کی ہے، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ اور ہیں، جو حضرت ابو بکرہ ہیں آخر میں ہاں ہے، یہ اور صحابی یہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس کے مطابق دوبارہ گھوم کر پھر اپنے صحیح مقررہ تاریخ کے مطابق ہو گیا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 حرم منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے، 3 متوالیات، 3 تو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یہ 3 پے در پے ہیں، ورجب مدر، اور رجب جو بنو مضر کے ہاں سمجھا جاتا ہے، الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس پر آگے چل کے میں بات کروں گا کہ یہ رجب کی وضاحت کیوں کی، اور زمانہ گھوم کر، یہ خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہو رہی ہے، زمانہ گھوم کر جس طرح اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا جیسے اس وقت تھا ابھی بھی اس طرح ہو گیا۔ تو ابھی گھوم کر کیسے ہو گیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر ایسے کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کیا پہلے چینجنگ ہو گئی تھی، تبدیلی ہو گئی تھی؟ کہ زمانہ گھوم کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا جیسے اس وقت تھا اب بھی اس وقت ہو گیا، اور سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں، اور فرمایا 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور بیچ میں رجب۔ تو رجب کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ وہ رجب جو بنی مضر کے ہاں رجب سمجھا جاتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب آگے چلیے، تفصیل کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع ہی کے حوالے سے اس بات کو لائے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ۔ اب ایک بار اس روایت کو سمجھ لیجئے، پھر بات سمجھنا آگے آسان ہوگا۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو سال کے 12 مہینے، اور زمانہ گھوم کر اپنی پہلی حیت پر آ گیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، زمانہ جاہلیت میں یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرمت والے چلے آتے تھے۔ مشرکین مکہ نے اس میں خرابی کی تھی، بہت توجہ طلب بات ہے، یہ باتیں ساری سیکھنے کی ہیں، بعض واقعات ہی نہیں سیکھنے چاہیے، یہ تحقیقی باتیں بھی سیکھنی چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے ان حرمت والے مہینوں میں گڑبڑ کر دی ہوتی تھی۔ وہ کیسے؟ ایک طریقہ تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ اب حرمت والے تو 4 مہینے ہیں، تعداد 4 پوری کرتے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ، لڑائی، کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا، سب لوگوں کو امن ہو جاتا تھا، قافلے بھی آنے جانے شروع ہو جاتے تھے، لوگ اسی میں تجارت بھی کرتے تھے کہ امن و امان ہوتا تھا۔ عرب لوگ اس میں گڑبڑ نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے باپ کے قاتل سے بھی تعارض نہیں کرتے تھے ان حرمت والے مہینوں میں۔ لیکن ان 4 مہینوں میں گڑبڑ کرتے تھے۔ وہ یوں کرتے تھے کہ جب کسی سال محرم کے مہینے میں انہوں نے کسی پر حملہ کرنا ہوتا، اور مسئلہ یہ کہ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، اب کہتے کہ اس سال محرم سفر میں ہوگا، سفر کی جگہ محرم آ گئے، یعنی اس سال سفر کو محرم بنائیں گے، سفر حرمت والا ہوگا، محرم آگے چلا گیا، سفر پہلے آ گیا تو محرم کے مہینے کو سفر قرار دے کے دوسرے پر حملہ کر جاتے۔ ذوالحجہ کو کوئی اور نام دے کر کسی اور مہینے کی طرف اس کو منسوب کر کے دوسرے پر حملہ کر دیتے، یعنی اپنی مرضی کرتے تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے بنائے ہیں ان میں رد و بدل کی اجازت نہیں تھی۔ ایک خرابی تو یوں کرتے تھے، ایک خرابی ان کے یہاں یہ تھی۔ نمبر 2، دوسری خرابی عام طور پر ذکر نہیں کی جاتی،
لیکن یہ تحقیق طلب بات، گہرائی والی بات ہے کہ خرابی اور بھی تھی مشرکین کے ہاں، وہ بعض آثار کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے۔ عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ بس صرف ان کے یہ خرابی تھی کہ 4 مہینے جو حرمت والے ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، اس سال حرمت والا یہ نہیں، اس کی جگہ یہ ہے۔ لیکن ایک اور خرابی بھی تھی، وہ یہ تھی، اب دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں زور دے رہے ہیں کہ زمانہ گھوم کر اپنی حیت پہ آ گیا، اس بات کو سمجھنا ہے آپ نے۔ وہ کیسے؟ سال میں کتنے مہینے فرمائے قرآن کریم کی جو سب سے پہلے آیت میں نے پڑھی تھی کہ سال میں 12 مہینے ہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا سال میں 12 مہینے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ گڑبڑ کرتے تھے۔ اب دیکھیں جو تقویم چلتی ہے، ایک ہوتی ہے تقویم جس کو عربی میں ہم تقویم کہتے ہیں، اردو میں نظام الاوقات کہتے ہیں، انگریزی میں کیلنڈر کہتے ہیں، ہندی والے جنتری کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تقویم ایک شمسی ہے، ایک قمری ہے اور ایک نجومی ہے۔ شمسی تاریخوں میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ محرم شروع ہو رہا ہے تو ساتھ یہ بات بھی چلیں سمجھ جائیں گے۔ شمسی تقویم میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو جنوری فروری، اور دوسرا بکرمی۔ اس میں بکرمی میں کیا ہے؟ یہ جو چیت، مانگ، بیساکھ وغیرہ یہ نام جو یہ بھی شمسی تقویم کے مطابق ہیں ہندوؤں کے ہاں، وہ اسی سے حساب لگاتے ہیں۔ بکرمی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ان کا راجہ بکرما تھا جب وہ تخت نشین ہوا تو اس وقت سے لے کر وہ اپنی تاریخ کا حساب لگاتے ہیں۔ آگے چل کر اگر وقت ہوا تو ہم نے ہجری کو کیوں لیا اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں وہ بھی لی جا سکتی تھیں، ہجری کو کیوں لیا اگر وقت رہا تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن سمجھیے، اور نجومیوں کے ہاں جو تاریخ ہوتی ہے، مہینے ہوتے ہیں وہ بھی 12 ہیں، جیسے ان کے آپ حمل، سور اور یہ سرطان اور جوزا، یہ وہ نام آپ اخبار میں دیکھتے رہتے ہیں، وہ رجومیوں کے ہاں وہ تقویم ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک لمبی بات ہے، لمبا موضوع ہے، اس طرف نہیں جاتے۔ صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اب دیکھیں اسلام کے اندر جو تاریخوں کا اعتبار ہے، نظام کا اعتبار ہے، وہ اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے، چاند والی تاریخ کا۔ تاریخیں دونوں چلتی ہیں، سورج والی بھی چاند والی بھی۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر وقت رہا تو آخر میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں جو تاریخ اسلامی تاریخ چلتی ہے، ساری چیزوں کا دار و مدار اس پہ، اسلامی تاریخ پہ۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ گھومتی رہتی ہے نا، اسلامی مہینے گھومتے رہتے ہیں۔ ہر سال سردی میں تو رمضان نہیں ہوتا، ہر سال سردی میں تو ذوالحجہ نہیں ہوتا نا، پورے سال میں گرمی، سردی، بہار، خزاں، یہ اسلامی مہینے گھومتے ہیں۔ لیکن مشرکین نے گڑبڑ کی تھی، انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، مینا جانا ہوتا ہے، عرفات تو جاتے نہیں تھے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے، تو گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا ایک ترتیب انہوں نے ایسی رکھ لی کہ انہوں نے اسلامی مہینوں کو سیٹ کر دیا شمسی تاریخ کے ساتھ، انہیں قمری مہینوں کو شمسی تاریخ کے ساتھ سیٹ کر دیا۔ مثلا جی محرم جنوری میں ہوگا، اس ترتیب سے، یعنی دونوں کو جوڑ دیا، تو اس میں گڑبڑ ہو گئی۔ اب کیسے جوڑ تو سکتے نہیں، اس لیے کہ قمری تقویم میں 11 دن کا فرق ہے، کم از کم 10-11 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیے بات کو، ذرا توجہ پوری رکھیے، 11 دن کا فرق ہے، تو جب 11 دن کا فرق ہے تو ٹھیک 8 سال بعد 3 مہینوں کا فرق پڑتا ہے، 8 سال میں جا کے 3 مہینوں کا فرق پڑتا ہے۔ جب 3 مہینوں کا فرق بنتا تو 8 سال بعد جا کر یہ سال کو 15 مہینے کا کر دیتے، کہ اب 3 مہینے 12 اور 3 بڑھ گئے، اب سال 15 مہینوں کا ہوگا، چونکہ سیٹ کر نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، قمری نظام، کتنا زبردست نظام ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اور جو شمسی تقویم ہے اس میں بھی بہت دفعہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ جو شمسی تقویم لی کہاں سے؟ یہ جو عیسوی کے حساب سے، عیسائیوں کے ہاں اس کو بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اور بعض کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا جو باطل مذہب ہے صلیب کے وقت سے اس کو ہم نے دی ہے، جو ان کا باطل موقف ہے۔ لیکن اس میں بھی کئی دفعہ چینجنگ ہوئی، کیونکہ بندوں کی بنائی ہوئی ہے، چینجنگ تو ان کو کرنی پڑی۔ 8 عیسوی میں، پھر اس کے بعد 15ویں صدی میں، اور اس کے علاوہ کئی دفعہ اس کے اندر انہوں نے رد و بدل کیا اس کو سیٹ کرنے کے لیے۔ پھر بالآخر انہوں نے جا کر سیٹ کرنے کے لیے ایک سال جو فروری کا بیچ میں، فروری کو انہوں نے پکڑ کے 28 دن کا بنایا، اور
4 سال بعد 29 دن کا بنایا تاکہ ترتیب سیٹ ہو جائے. تو یہ بندوں کی بنائی ہوئی چیزیں، تو اللہ کی بنائی اور بندوں کی بنائی میں فرق تو ہوگا. کئی دفعہ اس کی سیٹنگ کے لیے انہوں نے چیلنج کیا. تو ابھی میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ مشرکین مکہ نے یہ کیا ہوا تھا کہ 8 سال بعد جا کے جب 3 مہینے بڑھ جاتے تو کہتے سال 15 مہینوں کا ہو گئے. یہ ترتیب ہوتی تھی. اب سارے مہینے ہی گڑبڑ ہو گئے. حج جس مہینے میں کرتے تھے وہ ذی الحجہ نہیں ہوتا تھا، ان کے ہاں وہ ذی الحجہ ہو جاتا تھا. ان کے ہاں وہ نام ہوتے تھے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتے تھے. اور یہ ترتیب جب سیٹ ہوتی ہے دوبارہ اگر اس ترتیب کو ٹھیک کرنا پڑے، ٹھیک 33 سال بعد جا کر ذی الحجہ میں آئے گا اور رمضان میں آتا ہے. اس ترتیب کو اگر ٹھیک کریں تو 33 سال مکمل سارے مہینوں میں گڑبڑ چلتی تھی، 33ویں سال جا کر سیٹنگ ہو جاتی تھی. اور یاد رکھیے باریک نقطہ بتا رہا ہوں، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو 9 ہجری میں حج کا امیر بنا کر بھیجا، خود نہیں گئے، اس سال بھی حج ذی الحجہ نہیں تھا. حقیقت کے اعتبار سے وہ ذی الحجہ نہیں تھا، وہ مکہ والوں کے ہاں ذی الحجہ بن رہا تھا. حالانکہ وہ ذی-القعدہ کا مہینہ، ذی-القعدہ کا آخر چل رہا تھا، ذی الحجہ نہیں تھا. اور جب اگلے سال 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو اب 10 ہجری میں ٹھیک 33 سال پورے ہو گئے تھے. اور اس وقت جب آپ نے حج ادا فرمایا وہ ٹھیک زمانہ گھوم کر اپنی حیت پر واپس آ گیا تھا، اور وہ حقیقت میں وہی ذی الحجہ تھا. 33 سال گزر کر واپس وہی ذی الحجہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. تو اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر یہ بات فرمائی کہ زمانہ اپنی پہلی حیت پر واپس لوٹ آیا ہے. یہ سیٹنگ 33 سال بعد جا کے ہوئی اور اب اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. تو یہ تمہید سمجھنے کے بعد آئیے اب حجۃ الوداع والی وہ روایت مسلم نے جس کو نقل کیا، وبالسند المتصل منا الى امام الامام امام مسلم رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ويحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي نے جو روایت کی اس کے الفاظ بھی اس کے قریب ہیں. عن ایوب عن ابن سیرین عن ابن ابی بکر عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال. توجہ کیجیے پوری روایت آگے ساری بحث آ رہی ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. زمانہ اپنی حیت پر واپس آ گیا اسی حیت پر جیسا کہ جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، جیسے تھا ویسے ہی ہو گیا. یعنی وہی ذی الحجہ سیٹ ہو گئی جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا. پھر فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال میں کتنے مہینے؟ 12. ابھی میں نے عرض کیا مشرکین کیا کر دیتے تھے؟ 15 بنا دیتے تھے، تو سال میں 12 مہینے ہوں گے. اس لیے کہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس میں بھی بات واضح ہو گئی کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے، اس سے زیادہ نہیں. منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت والے ہیں. ثلاث متوالیات، 3 پے در پے ہیں. ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم 3 پے در پے آتے ہیں. ورجب، اور پھر رجب. اب اس کی وضاحت کی شہر مدر الذی بین جمادی و شعبان، یعنی رجب سے مراد وہ مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، وہ رجب. کیونکہ مشرکین نے گڑبڑ کی ہوئی تھی، مشرکین رجب کو آگے کر دیتے تھے شعبان کی جگہ، شعبان کو رجب کی جگہ رکھتے اور رمضان کی جگہ کبھی رجب لے آتے، گڑبڑ کرتے. تو اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ رجب جو قبیلہ بنو مضر کے آئے جو شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان میں ہوتا ہے وہ رجب مراد ہے. تفصیل بیان کی تو حقیقی رجب بھی یہی ہے. ثم قال، اب توجہ کیجئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای شہر ھذا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرما رہے ہیں. اور یہ 10 ذی الحجہ کی بات ہے، یوم نحر کے دن آپ کا یہ خطبہ ہے. پچھلے جمعوں میں جو جن خطبوں پر بات ہوئی وہ منا اور عرفات کے خطبے تھے. ابھی یوم نحر کے دن جو خطبہ ہو اس پر میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیوں وضاحت کی؟ ابھی جو پہلے میں نے تمہید بیان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی تھی مہینوں میں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. قال فسکت، راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے، آپ خاموش ہو گئے. حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اللہ کے نبی اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے. جیسے صحابہ نہیں بولے، شاید کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا الیس ذی الحجہ، کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے.
قال فرمایا فأي بلد هذا، یہ کون سا شہر ہے، کس شہر میں کھڑے ہو اس وقت؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال راوی کہتے ہیں فسکت، آپ خاموش ہوئے، کچھ دیر آپ چپ رہے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ اللہ کے نبی آج مکہ کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قال الیس البلدہ، فرمایا یہ مکہ مکرمہ کی بستی نہیں ہے؟ قلنا بلا، فرمایا بالکل یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الیس یوم النہر، بیچ میں یہ لائن لے گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأی یوم ھذا، آج دن کون سا ہے، آج دن کون سا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فسکت، راوی کہتے ہیں آپ خاموش ہوئے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے گمان کیا کہ شاید اللہ کے نبی اس دن کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا الیس یوم النہر، کیا یہ نہر والا دن نہیں ہے، قربانی والا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول یوم النہر ہے۔ قال فإن دماءکم، اب آگے تفصیل آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، فإن دماءکم واموالکم، تمہارے خون اور تمہارے مال، قال محمد واقصبہ قال واعراضکم، امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ کہ شاید واعراضکم بھی فرمایا تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں حرام علیکم، حرام ہے تمہارے اوپر، کحرمت یومکم ھذا، جیسا آج کے دن کی حرمت، فی بلدکم ھذا، تمہارے شہر کی حرمت، فی شہرکم ھذا، جیسے تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے۔ جس طرح یہ مہینہ محترم، جس طرح یہ دن محترم، جس طرح یہ شہر محترم، تمہارے مال اور جانیں اور تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں، یہ بھی محترم ہے۔ کسی کو کسی کے خون کرنے کی اجازت نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی، ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں، کسی کا مال لوٹنے چوری کرنے کی، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، سود کے ساتھ ہو، رشوت کے طور پر ہو، غصب کر کے ہو، جس انداز سے بھی ہو، مصنوعی بحران پیدا کر کے ہو، دھوکہ دے کر ہو، ترازو میں ڈنڈی مار کر ہو، کسی طرح بھی ہو، تمہارے اموال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اور اس طرح کسی کو تھپڑ مار دینا، مکہ مار دینا، تکلیف کسی انداز سے بھی پہنچا دینا، فرمایا یہ حرام ہے۔ اگلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم سب کی ملاقات تمہارے پروردگار سے ہوگی، وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ پوچھیں گے، تم سے سوال ہوگا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ لہذا فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، میرے بعد دوبارہ کفر پر نہ لوٹنا، یہ نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم کفر اختیار کرو، او ذلالا، یا میرے بعد گمراہ ہو جاؤ، اس بات سے آگاہ رہنا میرے بعد کفر کی طرف بھی نہ لوٹنا اور گمراہ بھی نہ ہونا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، یا ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ آج انسانی جان، انسانی خون کتنا سستا ہو گیا، اتنی فارمی مرغیاں ذبح نہیں ہوتی جتنے انسان ذبح ہو رہے ہیں، جتنے انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول آخری حج کے موقع پر کتنا زور دے رہے ہیں اس بات پہ۔ آگے فرمائے الا لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ فلعل بعض من يبلغه يكون اوعى له من بعض من سمعه، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ سنتا ہے اس کی بنسبت جس کو بات پہنچاتا ہے وہ زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، یہ بات پہلے پچھلی ایک روایت میں بھی گزری تھی پچھلے جمعے میں، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ جس مشن کے لیے میں آیا تھا میں نے کر دیا، پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ اب اس روایت کو سامنے رکھیے، یہ بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کی جو ہمارا ترتیب کے ساتھ کئی جمعوں سے بات چل رہی ہے۔ اب کتنی باتیں سامنے آ گئی، ایک تو محرم کی حرمت، جو محرم چل رہا ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور پھر اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا ان چیزوں پر کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کسی انداز سے تکلیف پہنچائے، کسی انداز سے بھی، نہ مالی نقصان کرے نہ جانی نقصان کرے۔ اور پھر فرمایا جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں، جو یہاں موجود، اب پہنچایا، جو قرآن پڑھانے والے ہیں وہ قرآن کے الفاظ کو پہنچا رہے ہیں، جو تجوید والے ہیں وہ اس کی ادائیگی اور درستگی کو آگے پہنچا رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو علماء ہیں وہ احادیث اور فقہی مسائل کو آگے پہنچا رہے ہیں،
اور جو تصوف والے ہیں وہ اعمال کو دلوں میں اتارنا کیسے آگے پہنچا رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے دوسروں تک پہنچانے کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے ایک ترتیب شروع کر دی، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو مختلف انداز سے کوئی خطیب ہے تو وہ دین کی بات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو فلیبلغ الشاہد الغائب پر عمل کر رہے ہیں، وہ تبلیغ کر رہا ہے، وہ دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، وہ لوگوں کو بات پہنچا رہا ہے۔ یہی فلیبلغ الشاہد الغائب ہے، جو موجود ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اعمال ہیں اس کو امت میں تقسیم کر دیا۔ قرآن کریم نے 4 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ذکر کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات، تو قراء اور حفاظ حضرات اس کی حفاظت کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں دوسروں تک۔ اور دوسری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت یعنی کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، یہ علماء آگے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ اس شعبے کو علماء نے اپنے سر لے لیا۔ اور تیسرا مشن اللہ کے رسول کا وہ یزکیہم، تزکیہ کرنا، یہ تصوف والوں نے، صوفیاء نے، اہل سلوک نے، خانقاہ والوں نے اس کو اپنے سر لیا اور امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ابھی سے نہیں، اسی وقت سے صحابہ کرام نے اس کو اپنے سر لے لیا، اور کسی نے کس مشن کو اختیار کیا، کسی نے کس مشن کو، کسی نے کس مشن کو، اور اپنے اپنے انداز کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کس انداز سے کہاں سے اٹھے اور کہاں پہنچے، ارا صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، ارا تابعین کو دیکھ لیجئے۔ تو درجہ بدرجہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچاتے آتے ہیں۔ باقی اس حوالے سے اسلوب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اصول اور ضابطہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، اس کے اصول کیا ہیں، دعوت و تبلیغ فرض کب ہے، فرض عین و فرض کفایہ کب ہے، کن صورتوں میں کس پر لازم ہے، کس پر نہیں، اس کے اصول علماء نے جو وضع کیے دعوت و تبلیغ کا مشن اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ان اصولوں اور ضابطوں کو یاد رکھنا، ایسے یاد رکھیں جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی۔ تو علماء نے وہ اصول لکھے ہیں، خصوصاً مفتی شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن کے اندر، مولوی ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے، اور بڑے اکابرین علماء ان سب نے ان اصول کو، ضوابط کو، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے ان ضابطوں کو لکھا ہے۔ وہ ضابطے ہمیں پڑھنے اور یاد کرنے چاہیے، ان کے مطابق آگے دعوت دینی ہوگی، پھر حق بات کی دعوت بھی ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا۔ وہ ضابطے اور اصول کیا ہے انشاءاللہ آگے چل کر اگلی نشستوں میں ہم بیان کریں گے۔ ابھی وقت ختم ہو گیا۔ ابھی حجۃ الوداع کے حوالے سے ایک روایت اور بھی سامنے ہے، اس کے اندر بھی 3-4 باتیں ہیں، 3-4 چیزیں نئی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔